السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لداداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سنے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ناران کے ہیں، اور ناران میں اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے کلپس ہیں، لائیو اپڈیٹس ہیں کہ ناران کی وادی برف کی سفید چادر میں ڈھک چکی ہے۔ طویل عرصے کے بعد پہلے اکتوبر میں برف باری ہوئی تھی لیکن وہ بٹاکنڈی تک آئی تھی، لیکن اب یہ نومبر کی 4 تاریخ کو یہاں پر بھی برف ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک راستے اوپن ہیں اور کسی قسم کی بلاکیج نہیں ہے۔ ہاں، بابو سر ٹاپ پر رات کے برف زدہ ہونے کی وجہ سے روڈ تو کھلی تھی لیکن وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیا گیا۔ کچھ مسافروں کی گاڑیاں، سیاحوں کی گاڑیاں بھی پھنسیں، لیکن اس کے اوپر بہت ساری سوشل میڈیا پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور لوگ جب آتے ہیں تو تب بلائے جاتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں پھر ان کی محبت میں کسیدے پڑے جاتے ہیں۔ یہ بھی ساری چیز اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جب جہاں بار بار میں کہتا ہوں انتظامیہ منع کرے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو باوجود منع کرنے کے دوبارہ سے اپنی گاڑیوں میں شام کو نکلے، ان کے لیے واقعی پرابلم تھی۔ کافی سارے لوگ جو ایسے تھے جو کہ بیسل میں قیام پذیر رہے مون ریسٹورنٹ پر، کیونکہ انہیں پھر آگے پولیس نے جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ SHO تھانہ ناران وہ بھی موقع پہ پہنچ چکے تھے، اور راستے میں جتنی بھی گاڑیاں تھیں ان کو نکالنے کی رات بھر کوشش کی جاتی رہی، جن میں سے عقیل صاحب بھی شامل ہیں، جن کے بڑوئی میں رائٹ سائڈ پر ایک بڑا خوبصورت سا ایڈونچر پارک بھی بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں پر ان کی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ سنو پر چلنے والی گاڑی تھی ان کے پاس، رات کے وہاں سے بھی سیاحوں کو نکالنے کی پوری کوشش کی گئی، اور سیاحوں کو وہاں سے نکالا بھی گیا اور بیسل تک پہنچایا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ اداروں کی نیگلیجنس مجھے ضرور نظر آئی کہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی۔ ایک دعویٰ تو یہ بھی تھا کہ 30 دسمبر تک اس ناران والی اور بابو سر ٹاپ والی روڈ کو کھلا رکھا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں پولیس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور پوری طرح وہاں پر موجود رہی، لیکن کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کچھ تھوڑی بہتی ہمیں نظر آنے کے بعد پھر غائب ہو گئی۔ اسی طرح NH کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا کہ وہ ہمیں کہیں نظر آتی اور رات کو سیاحوں کو نکالنے میں مدد فراہم کرتی۔ اگر کہیں ہے تو ضرور ہمیں بتایا جائے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، اور اگر نہیں ہے تو پلیز آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے، اور یہاں پر برف باری دیکھنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، منع بھی کیا جائے تو لوگ تو آتے ہیں، یا تو اتنا سٹرونگ سسٹم کیا جائے کہ جیسی ہی برف باری شروع اور پھر لوگوں کو منع کر دیا جائے، اور آج جیسے یہ برف کے بعد دوسرا دن ہے تو تب لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے جب تمام انفراسٹرکچر وہاں پہ موجود ہو۔ یہ برف باری کے دوران پھر جانے سے منع کر دیا جائے، لیکن ایسا سسٹم پتہ نہیں کب بنے گا اور کیا ہوگا جو محفوظ طریقے سے برف کو دیکھا جائے۔ ایک چیز تو اور بھی ہو سکتی تھی کہ یہاں سے آگے صرف 4x4 جیپوں کو اجازت دی جاتی، لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے ناران میں پھر آگے چلے جاتے، جیسا کہ سوات کلام میں آتا ہے کہ وہاں پر کلام تک اپنی گاڑی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے جیپوں پہ لوگ سفر کرتے ہیں، تو 4x4 جیپ اور مقامی لوگ جن سے ہیں وہ پھر آلات سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آئیں چلتے ہیں، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کل جب برف شروع ہوئی تو ہمارے سبسکرائبر وہاں موجود تھے، اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں کیا فیل کیا، راستے میں کیا کچھ دیکھا، وہ اپنی زبانی آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب ناران کا کیا مستقبل ہے، ناران کب تک بند ہوگا، ناران کی کیا صورتحال رہے گی، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو انت تک دیکھیے گا۔ پہلے یہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں، آپ جیسے ہمارے بھائی ہیں، وہ کل یہاں موجود تھے، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا دیکھا۔ جی السلام علیکم جی، ملک صاحب بابو سر سے واپس آ گئے اور گٹی دار سے تھوڑا سا ہی آگے آئے، یہ واپس جا رہے ہیں، تو یہاں پہ بہت شدید قسم کی سنو فال، ٹھنڈ بھی یا ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور یہ جب ہم گئے تب یہ میرے خیال لینڈ سلائڈ نہیں تھی اتنی،
ابھی یہ لینڈ سلائڈ بھی ہوئی ہے تو ایسا وہ سین نظر آ رہا ہے. تو پہلے جاتے ہوئے یہاں پہ روڈ پہ کوئی اتنی چیز نہیں تھی, کلیئر تھی. یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پہ یہ بلیک آئس ہے, یہاں پہ گاڑی اسکیٹ کر رہی تھی. یہاں پہ بہت زیادہ سنو پڑی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ میں. السلام علیکم ملک صاحب, ہم بروائی پہ واپس بابو سر سے واپس آتے ہوئے بروائی پہ آئے. پہلے کی ویڈیو بھی آپ کو سینڈ کروں گا, یہ بھی سینڈ کروں گا, آپ کو دیکھ لیجیے گا کہ کتنا فرق پڑ گیا. پہلے تو بالکل مطلب نہ ہونے کے برابر تھی, طوفان سٹارٹ ہوا تھا, تو اب تو ہر طرف برف ہی برف ہے اور ٹھنڈ بہت شدت کی ٹھنڈ ہے. -6 -7 ٹیمپریچر ابھی تک مسلسل یہاں پہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ میں ناران پہنچ کے واپس آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ ناران میں ابھی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. بہت شکریہ ملک صاحب. ہم تقریباً بس بابو سر پہنچنے والے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے اوپر جاتے جا رہے ہیں سنو فال تیز ہوتی جا رہی ہے. اور اس ٹائم جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً -4 اور -5 کے پاس پاس ہے اور یک ٹھنڈی ہوا ہے اور سنو فال ہے اور تیز ہوتی جا رہی ہے. جیسے جی دوستو, آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو گاڑی چلا رہے تھے, ساتھ ساتھ میں انہوں نے ویڈیو کلپ بھی بنایا, ان کی مہربانی, اور ساتھ انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ کیا صورت آ رہی ہے. اور یہ کل کے مناظر ہیں بیسل کے مون ریسٹورنٹ کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی برف پڑی اور کیا صورت حال رہی. اور مون ریسٹورنٹ والوں کا ایک اعزاز پہلے بھی تھا, اب بھی رہا ہے کہ جب اس طرح کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں. رات بھر انہوں نے قہوہ, چائے اور حلوے سے توازو کی لوگوں کی, اور نہ صرف انہیں چرپائیاں فراہم کیں بلکہ انہیں بسترے بھی فراہم کیے. رات لوگوں نے وہاں پر قیام کیا. آج کیا ہوگا یہ تو شاید ادھر سے کوئی کلپ ہمیں ملے تو پتہ لگے کہ وہاں پر رات کے جو لوگ تھے وہ اب نکلے ہیں یا نہیں نکلے یا کیا سچویشن ہے. لیکن رات کل انہوں نے مون ریسٹورنٹ والوں نے کمال کر دی مہمانداری کی, ان کا بھی شکریہ. باقی رہی بات کہ ٹھیک ہے, پھر اس طرح کا جو ایڈوانٹیج کرنے آتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے, اور پھر ایسی سچویشن جب آ جائے تو پھر تحمل کے ساتھ برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. جن لوگوں نے ان خوبصورت نظاروں کو انجوائے کیا وہ تو خوش ہیں, اور جو پریشان ہوئے ان کی پریشانی میں ہم ان کے دکھ کے ساتھی ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے, خوش رہیں, آباد. ایک دعا یاد رکھیے. اللہ حافظ.